دوستو، تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک بات پھر سے ہم ذہن میں تازہ کر لیں کہ ایک سچا مسلمان جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ نہیں کرتا۔ ایک سچے مسلمان کے لیے اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی کی زیادہ فکر رہتی ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے، اور جسے اس زندگی میں ہی مجھے ساری خوشیاں جو چاہتا ہے وہ اسلام کو سمجھا نہیں ہے، دین کو نہیں سمجھا۔ آخرت، اور جو آخرت کی چاہت لے کر بیٹھے گا اسے مزہ ملے گا، قرآن کی تفسیر میں مزہ ملے گا، سننے مزہ ملے گا۔ اور دوسری بات، اس زندگی کے لیے جو جیتا ہے اسے اس زندگی میں سکون ملتا ہے۔ حالانکہ اس کے پاس شاید پیسے کم ہوتے ہیں، شاید وہ چھوٹے گھر میں زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ سکون ایسا ملتا ہے بڑے بڑے مالداروں کو جو سکون نہیں ملتا، جو آخرت کے لیے جینے والے کو ملتا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کی تفسیر ہم سنے تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے سے بچو۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے رشتہ داری نبھاؤ، رشتہ داری نبھاؤ۔ ہم نے تقریباً 20-25 منٹ اس پر سنے۔ حضور کا حکم کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا؟ اچھے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا رہوں گا، خراب کے ساتھ میں خراب رہوں گا۔ یہ غلام رسول نہیں ہے، یہ حضور کے نقش قدم پر چلنے والا نہیں۔ آپ رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں if you are good with me I will be good with you, if you do wrong I will do wrong, you are not a true Muslim۔ حضور کا حکم کیا ہے رشتہ داری نبھانا؟ یاد کر لیں، سل من قطعک، the one who disconnects you, you be connected with him۔ جو آپ کو کٹ کرے اس کے ساتھ مل کر رہو۔ یہ دل بنا تو میں محمدی، نہیں تو میں ابلیس کا غلام مرید۔ جو مجھے کاٹتا ہے، جو رشتہ دار بولتا ہے I don't want you، دور رہیں گے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ میرا بھائی وہ مجھے چھوڑ دیا، لیکن میرے حضور مجھے کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ اسے بیماری ہوئی میرا دل دکھے گا، اسے خوشی ملی مجھے خوشی ملے گی۔ اگر یہ دل ہے صحیح میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اب بولو میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ حضور کا حکم، یہاں آ کر پھنستے لوگ لڑنے کے واسطے سنتاں لے کر آتے، گڑگا پہلے رکھنا کی، ہاتھ پہلے رکھنا کی، سینے پہ باندھنا کی، ناف کے نیچے باندھنا کی، وہ جنازہ ایسا پڑھنا کی ویسا پڑھنا کی، ہاں یہاں سب کھیلا ہی۔ اب یہ جو باتیں اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہاں ماننے تیار نہیں ہوتا۔ تو تجھے سل من قطع، عربی میں قطع کہتے ہیں کٹ کر دینا، کٹ کرتا نا رشتہ دار، کون کٹ کرتا؟ تو نکو مجھے بولتا آپ نہیں جائیے، آپ کی عزت رکھ لیجئے، لیکن جب اسے ضرورت پڑے گی میں اسے ساتھ دوں گا۔ یہی مسلمان۔ وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ حکم حضور کا۔ گالی دیا بھائی، چھوٹا بھائی ہو کر گالی دیا، معاف۔ بھتیجا گالی دیا، معاف۔ بڑا بھائی بے سہارا چھوڑ دیا، معاف۔ معاف، رشتہ داری میں معاف۔ حضور کا حکم۔ حضور کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ پیار کرے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر اللہ سے پیار کرنا ہے، اللہ اتنا دیا میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تم کیا محبت کرو گے؟ اللہ دکھتاش نہیں، کہاں سے محبت کریں گے؟ فَاتَّبِعُونِي، حضور جیسا بولے ویسا سنو۔ کبھی آپ کو کوئی دل دکھایا ہے، معاف کرنے شیطان بولتا نہیں معاف کر، نہیں معاف کر، نہیں معاف کر، شیطان تو ذرا خاموش بیٹھ۔ حضور بولے معاف کرو، میں معاف کرا تو مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سے محبت کروں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ جس لمحہ کسی ظالم رشتہ دار کو میں معاف کیا، اللہ مجھے پیار کرنا شروع کر لیتا۔
وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. ہمارے بیٹے کے فیل ہونے پر وہ خوش ہوا، اس کے بیٹے کے پاس ہونے پر میں خوش ہوں گا. اسی کو کہتے ہیں حقیقت میں حضور کے راستے پر چلنا. If you feel it difficult, then you are on the path of shaitan. Sorry to say this. کئی لوگ یہاں پھسل گئے، میرا ہاتھ چھوڑ دیے. نہیں حضرت، یہ پورا ماننے نہیں ہوں گا. الوداع، ٹاٹا، بائی بائی. دل بڑا رکھے. غوث پاک فرماتے ہیں دل بڑا رکھو. اب آپ سوچیں گے اللہ اور اس کا رسول کیوں کہہ رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہو، رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہو. مومن اللہ کے فضل سے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہم کو کیا ملی ہے معلوم؟ مجھے کوئی پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا نہیں ہے، میں بولا بہت کچھ اللہ دیا ہے. جھولی چھوٹی ہے، نعمتیں زیادہ ہیں، رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنا اللہ دیا ہے. یہ جو دل دیا ہے نا، حضور بولے کیا مان لینا، یہ جو دل دیا ہے نا یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. ماں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا لاکھ 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 شکریہ کہ ماں کی غلطی نظر آنا تو دور، جب جا کر بیٹھتے ہیں ماں کے پاس، امی خوش ہو کو دعا دیے تو بس، امی خوش ہو کو دعا دیے تو بس، امی خوش ہو کو دعا دیے تو بس. یہ جو دل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے بڑھ کر کیا ہونا نہیں نظر آتی. اللہ کے فضل سے ماں کی غلطی نظر نہیں آتی. وہاں جا کر بیٹھتے تو دل کیا رہتا، ماں ناراض نہیں ہونا. اللہ یہ جو دل دیا، کیوں بچپن سے یہ بات ڈال دی گئی، اللہ رسول بولے مان لینا. وہ کیوں، اس میں کیا فائدہ، داڑھی رکھے تو کیا فائدہ، وہ کرے تو کیا فائدہ، نہیں، اللہ رسول بول دیے اس میں فائدہ ہے. بچپن سے پروگرام کر دیا گیا ذہن. مسلمان تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حکمت بتا رہا ہوں. دراصل میں میرے رشتہ دار کے ساتھ، رشتہ توڑنے والے کے ساتھ مل کر رہ کر، ظلم کرنے والے کو معاف کر کر، برا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کر کر، دراصل میں اسے فیور نہیں کر رہا ہوں، اسے فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوں. دراصل میں اپنا فائدہ کر لے رہا ہوں. By doing so, I am not doing any favor for him. Actually, I am safeguarding my future life. میرے آنے والے فیوچر کو میں سدھار رہا ہوں. غور سے سنیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی میں جا کر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا چلنے کا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ جو سسٹم بنا ہے میری لائف میں، شروع میں کمزور رہتا ہوں. بچہ رہے تک کیا رہتا ہوں؟ آئی ایم ڈیپینڈنٹ. 15 سال 18 سال، اب تو 20-22 سال تک میں ڈیپینڈنٹ رہتا ہوں. پھر جب 50 پار ہوتا ہے یا 60 پار ہوتا ہے، اگین پھر سے میں ڈیپینڈنٹ محتاج ہو جاتا ہوں. تو میری آدھی زندگی، آدھی سے زیادہ زندگی میں محتاج رہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اس سسٹم میں لے کر آ رہا ہے، اس نظام میں لے کر آ رہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کروں تو اسی نظام میں بھی بوڑھا ہوں گا. آخر میں جب آپ بڑھاپے میں اگر اللہ رسول کو جیسا جینے کو کہا ویسا جی کر، رشتہ داروں کے ساتھ جیسا سلوک کرنے کو کہا ویسا سلوک کر کر آپ جب بڑھاپے میں جا کر پہنچیں گے، موت کے قریب ہو کر پلٹ کر دیکھیں گے آپ کی زندگی، ضرور خدا کی قسم آپ کا دل کہے گا میں رشتہ داروں کو جتنا دیا اس سے زیادہ رشتہ داروں نے مجھے دیا. اچھا سلوک کر کر تو دیکھیں. ہمیشہ زیادہ سے زیادہ زندگی ہمیں دوسروں کی ضرورت ملتی ہے، پڑتی ہے. جب یہ سسٹم آ جاتا ہے تو
80% یہ سسٹم ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. ہمیشہ ایک 20% سیلفش لوگ رہتے ہیں جو مس یوز کرتے ہیں. مس یوز کرنے والوں کی وجہ سے ہم سسٹم کو چھوڑ نہیں سکتے. ہمیشہ رہیں گے، مس یوز کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، لیکن وہ پورے نہیں ہیں. غور کریں، ایک رہتا ہے خاندان میں مس یوز کرنے والا، 9 ایسے رہتے ہیں جو آپ کا حق ادا کرتے ہیں. تو آخر میں فائدہ ہمارا ہوتا ہے. آخر میں اب جب تک رشتہ داروں میں محبت تھی، جوان بیٹی کو چھوڑ کر جانا ہے، رشتہ دار کے گھر میں چھوڑ کر جاتے محفوظ تھی. اب ایک کٹنگ کا زمانہ شروع ہونے کے بعد وہ بچی کو پڑوسی کے گھر میں چھوڑ کر جاتے ہیں. پڑوسی کا لڑکا جو کافر ہوتا ہے اس سے محبت کر کر بھگا لے کر چلے جاتا ہے. ایسے کتنے واقعات ہو رہے ہیں. ایک محفوظ سوسائٹی تھی ہماری، رشتہ دار ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. بیمار ہو گئے تو ہاسپٹل میں ٹکنے کے لیے 2-3 لوگ آ کر بیٹھتے تھے. آج حالت کیسی ہے؟ اب اگلی آیت میں اللہ ایک اور کمزور لوگ ہیں. کون؟ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دو. یتیم کون ہے؟ بالغ ہونے سے پہلے بچہ یا بچی جس کا باپ نہ ہو اسے کہتے ہیں یتیم. جانوروں میں جس کی ماں نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں. انسانوں میں جس کا باپ نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں. ڈکشنری میں تو اب میرے ابا نہیں ہے، مجھے بھی یتیم کہہ سکتے ہیں، لیکن مشہور کیا ہے؟ جو نابالغ ہے اس کو یتیم کہتے ہیں. تو اب رشتہ دار کے بعد دوسرا کون ہے؟ یتیم. تو اللہ کہہ رہا ہے یتیموں کو ان کا مال دو. مطلب کیا؟ یتیم کا باپ چلا جاتا تو اس کی پراپرٹی سب اس کے رشتہ دار کے پاس آ جاتی، یا تو دادا کے پاس آ جاتی، یا تو چچا کے پاس آ جاتی، یا تو بڑے بھائی کے پاس آ جاتی. اب وہ بچے کا پیسہ کس کے پاس ہے؟ چاچا کے پاس ہے، تایا کے پاس ہے، بھیا کے پاس ہے، دادا کے پاس ہے، رشتہ دار کے پاس. تو اللہ حکم دے رہا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا پیسہ برابر دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، گندے مال سے پاک مال کو مت بدلاؤ. یعنی یتیم کا پیسہ میں ہڑپ لیا، یہ گندا مال ہے، اور میرا پیسہ میں استعمال کرا، یہ پاک مال ہے. تو اپنے پیسے میں اپنی زندگی چلاؤ، یتیم کے پیسے میں یتیم پر خرچ کرو، یتیم کا پیسہ مت اٹھاؤ. اس زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ؟ یتیم کا اونٹ تھا، اس کا اونٹ بھی رہتا. اب یہ کیا کرتا؟ اچھا اونٹ انہیں بیچ دیتا. اب اس کا اونٹ نا، اس کے بدلے یہ اونٹ رکھ دیا نا، جو دبلا اونٹ ہے وہ رکھ دیتا. تھوڑے لوگ رہتے ہیں سیلف سینٹرک، ہمیشہ دوسرے کی چیز کیسے استعمال کرنا دیکھیں گے. تمہارا گھر چپکے اتنا پڑا ہے، انہوں رندے نا، ان کا گھر چپکے پڑا رہتا، وہاں دماغ نہیں آئیں گا. وہ چیز میں ذرا استعمال کر لیتا نا، تمہاری گاڑی چپکے اتنا کھڑی ہے، میں ذرا چلاؤں. اب جب ان کی گاڑی چپکے کھڑی رہتی، کسی سے بھی دینے کی سوچ نہیں آتی، خالی دوسروں کا استعمال کرنے میں ماہر رہتے، شارپ رہتے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یتیم کا جو رہتا تھا وہ استعمال کر لیتے، پہلے وہ استعمال کر لیتے، اب وہ جب پوچھتا ان کا جو رہتا ہے جو اچھا نہیں ہے وہ اٹھا کر دیتے تھے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تمہارے مال میں ان کا مال ملا کر مت کھا لو. قرآن دیکھیے یتیم کے بارے میں، نماز میں رکوع کیسا کرنا قرآن میں نہیں ہے، رسول اللہ بولیں گے ویسا کر لو. سجدہ کیسا کرنا قرآن میں نہیں ہے، بڑے بڑے احکام قرآن میں نہیں ہیں. رمی میں جمرات میں کتنے پتھر پھینکنا قرآن میں نہیں ہے. عرفات کے میدان میں کب پہنچنا قرآن میں نہیں ہے. بڑے بڑے احکام قرآن میں نہیں ہیں. لیکن یتیم کی جب بات آتی ہے کتنے لفظ آ گئے. پہلا لفظ کیا ہے؟ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو، ختم. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، پاک مال کو گندے مال سے مت بدلاؤ. پھر کیا ہے؟ اپنے مال میں ان کا مال ملا کر مت کھاؤ.
ایسا کرو گے تو ہوگا کیا؟ انہو کان حوبا کبیرا، ایسا کرنا بہت 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 بڑا گناہ ہے۔ حضور کے صحابہ کیسے تھے؟ سنتے ہی عمل کرنے والے۔ بنی غطفان کا ایک آدمی تھا جو ایک کام کرتا تھا، صحابی ہو گئے، حضور کے پاس آئے، یہ آیت سنے، سنتے ہی بولے خدا کی قسم آج کے بعد میں یتیم کا مال استعمال نہیں کروں گا، جو اس کا حق ہے اسے ادا کروں گا۔ حضور مبارکبادی دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جنتی لوگ۔ سنتے ہی غلطی چھوڑ دینا، میرا کیا ہوگا، کیا بھی نہیں ہوگا، اچھے سے اچھا ہوگا۔ انہو کان حوبا کبیرا۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، یتیم خانے کے نام پر یتیم خانہ بناتے ہیں۔ اکثر جا کر دیکھے تو وہاں بولتے کہ 100 یتیم پل رہے ہیں، وہاں 2 یتیم بھی نہیں رہتے۔ جو ماں باپ کے بچے ہیں حفظ کرانے کے لیے، جن کو بستی سے لے کر آ گئے، ان کو یہاں پر ان کو حفظ پڑھانے کے لیے لائے، ہمارے پاس سے یتیم بول کر پیسہ لے رہے ہیں، اور ان کے ماں باپ بھی ان کو پیسہ لے رہے ہیں۔ یتیم کے نام پر پیسہ لے کر آج بلڈنگیں بنا لیے ہیں۔ پیسہ کس کے لیے دیے لوگا؟ یتیم کے لیے نا۔ آج کتنے یتیم کھانے کے بغیر ہیں، کتنے یتیم۔ ایک یتیم مجھے معلوم ہے، اسے میں صبح دکان پہ کام کو آیا، صبح میں جلدی آنے کو بولا، تھوڑا جلدی آ جاؤ با، آ گیا۔ میں بولا جلدی آ گئے تم، ناشتہ کیے نہیں ہوگے، میرے پیسے میں ناشتہ کرو۔ تو بولا بھیا ہمیں ناشتہ پورا بچپن سے کر کو نہیں بھیا، آج بھی ہیں۔ اور یتیموں کے نام پر جو پیسہ نکل رہا ہے، موٹے موٹے حضرت بن کر پھر رہے ہیں، پیٹ پیٹ رکھ لے کر بیٹھے ہیں، ڈکار دے رہے ہیں، ہر مسجد میں بھاگتے ہیں، جمعہ یہ رمضان میں یتیم خانہ، یتیم پکڑ کر دیکھو کتنے پھنستے ہیں، 50% سے زیادہ ہے۔ کیا بولوں میں، کیا بولوں میں؟ بھیڑیے ہیں، ہر جبہ پہننے والا اچھا نہیں، ہر داڑھی رکھنے والا اچھا نہیں۔ چیک کیجئے، چیک کیجئے، آپ کے محلے میں جو قریب ہیں ان کو پہنچائیے، ڈال کر جھولی میں بیٹھ جائیں گے کیا؟ کیا نہیں ہے پلیان توپ میں یتیم نہیں ہے؟ بیوہ نہیں ہے پلیان توپ میں؟ اپنے اپنے محلے میں ہے نا۔ کہاں جاتا، کہاں خرچ کرتا، کسی کو معلوم نہیں۔ یتیم خانے، یتیم خانے، یتیم خانے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ میں اچھے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، یہ یعقوب کے ساتھ، اس کے ساتھ معلوم نہیں کہ دنیا میں یہ ہڑپنے والے کیسے کیسے ہیں، زمین کیسے ہڑپ لیتے ہیں بھائی کے بچوں کی، کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ، وہ بیان میں کبھی آئیں گے نہیں وہ لوگ، تفسیر میں بیٹھنا تو دور کی بات، جمعہ کے دن کا بیان بھی نہیں سنیں گے وہ لوگ، ان کے کان میں دین پڑتا ہی نہیں ہے۔ منبر پر امام صاحب چڑھنے کے بعد آتے، زندگی میں کان میں دین نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا ان کے کان میں جا کر یہ باتیں ہم کہیں گے۔ بھروسہ مت کیجئے، ہر آنے والے کے پاس پیسہ مت دیجئے، مس یوز ہو رہا ہے، چھوٹا اماؤنٹ دے دیجئے۔ مدرسہ ہے کیا، 50 روپے ڈال دیجئے۔ کئی لوگوں کو آپ چرانے کا موقع دے رہے ہیں، اور آپ کے ارد گرد جو یتیم ہیں، اگر آپ کو بہار یوپی کے یتیم کو بھی دینا ہے، آپ سسٹم بنائیے، آپ ایک مضبوط سسٹم بنا کر پہنچائیے۔ جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں اس پر بھروسہ مت کیجیے۔ اگلی آیت آ رہی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا، تو نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند آئے، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، مَثْنَا، 2 وَثُلَاثَ، اور 3 وَرُبَاع، اور 4۔ تفسیر اس کی 3 تفسیریں ہیں، اور بھی ہیں۔
ایک تفسیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان سے پوچھا گیا اس کا معنی کیا ہے؟ معنی دیکھیے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے ساتھ تم نا انصافی کرو تو شادی کرو جو تمہیں پسند آئے، عورتوں میں سے دو دو تین تین چار چار، کنیکشن دکھتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس زمانے میں چچیری بہن رہتی، تایا کی بیٹی رہتی، دور کی رشتہ دار رہتی، اس کا ولی آدمی باپ میں انتقال ہو گیا، اب یہ دیکھتا کہ بچی کی بہت بڑی پراپرٹی ہے، 2 گھر ہیں، وہ ہے، پیسہ ہے، آہا میں اسے دوسرے سے شادی کرا دیا تو پراپرٹی سب دوسرے کو چلے جائے گی، تو یہ جو سرپرست ہے، کزن بردر جسے کہتے ہیں، جس سے شادی جائز ہے، یہ کیا کرتا تھا کہ وہ لڑکی سے شادی کر لیتا، لڑکی پسند نہیں لیکن پیسے کے لیے شادی کر لیتا یتیم کو، تو یتیم سے شادی کر کر اس کا حق اسے نہیں دیتا، اس کے پیسے سب لوٹ لیتا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ تم یتیم عورتوں کے ساتھ شادی کر کر انصاف نہیں کر سکو گے تو ان سے شادی مت کرو، فَانْكِحُوا، تم شادی کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے، 2 3 4 شادیاں کرو اگر کرنا ہے تو، یہ کرو امر نہیں ہے۔ تھوڑا رکیے انشاءاللہ، پوری آیت سنیے، دین آدھا دین نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے، جب بتایا گیا کہ یتیموں کے مال کو ناحق نہیں کھانا، رک گئے۔ اس زمانے میں عادت کیا تھی، 8 شادی، 9 شادی، 10 شادیاں کر لیتے، حق ادا کرنے ہوں گا، بھکے مارتے رہتے سب کو۔ تب جب یتیموں پر نا انصافی کرو گے، اس لیے ڈر کر یتیموں کے معاملے میں بچ رہے ہو، لوگ آ کر بولے میں یتیم کو پالتاش نہیں، اتنا ڈر گئے، یتیم کو میں پالتاش نہیں، یتیم کی ذمہ داری لینا چھوڑ دیے۔ جب یتیم کے پیسہ کھائیں گے تو اتنا ڈر ہے، تو 10 شادیاں کر کر اتنی عورتوں کی زندگیاں کیوں بگاڑ رہے ہو، 4 کے اندر رک جاؤ۔ تو یہ آیت جو ہے 4 تک جاؤ کہنے کے لیے نہیں ہے، 4 میں رک جاؤ کہنے کے لیے آیت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اور دوسری بات کیا ہے کہ جس طرح یتیم کے ساتھ ناانصافی کرنے کا ڈر ہے، اسی طرح بیویوں کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے کا ڈر رکھو۔ تو اب جسے خواہش ہے 2 3 4 شادی کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک کے ساتھ شادی کرنا، صرف اور صرف ایک ہی خدا کی کتاب، جو بھی کتاب خدا کی کتاب کہتے ہیں لوگ، اس میں ایک ہی قرآن مجید ہے جس میں ایک شادی کرنے کا حکم آیا، یعنی 2 3 4 شادی کرو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتن، ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا۔ اب کس کے اندر ہمت ہے انصاف کرنے کی؟ انصاف کا معنی کیا؟ ان کو 1 دن دیے تو ان کو بھی 1 دن دینا، ان کو 1 کپڑا لے کو دیے تو ان کو بھی 1 کپڑا لے کر دینا، ان کو موبائل گیلیکسی کیا ہے لیٹسٹ S26 لے کو دیے، ان کو بھی S26 لے، اب خواہش کہاں جاتی دیکھو، ان کو بھی S26 لے کو دینا، ان کو کوڑے کانل بلا لے کو گئے، امام صاحب 1 بھی نہیں ہوئی نا، ابھی بچے ہیں آپ الحمدللہ، ایک بس ان کو کوڑے کانل بلا لے گئے، ان کو بھی کوڑے کانل بلا جانا، ان کو جوتے لے کو دیے، ان کو بھی جوتے، برابر کرنا، اگرچہ محبت کسی اور سے زیادہ ہو۔ یہ دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی، آئندہ آیت آئے گی، محبت سب سے برابر نہیں رہے گی، کسی سے زیادہ رہے گی، ایک بیوی سے زیادہ رہے گی، ایک بیوی سے کم رہے گی، باوجود اس کے برابر لے کر دینا ہے اور مشکل کام۔ ان کو محبت میں، مثال کے طور پر یعقوب آئے میرے گھر کو، میرا پسندیدہ شاگرد،
میں جا کر انشاءاللہ جا کر فرائیڈ رائس یہ سب محبت میں کھلا دیا. اب دوسرا شاگرد نکل کو آتا. انصاف کرنا تو کیا، ان کو جو کھلائے وہ بھی کھلانا، وہاں جو کھلائے محبت میں کھلا دیے، خرچ ہوتا سو معلوم نہیں ہوا. اب انصاف کرنا کو تب یہاں معلوم ہوتا، ایک ایک روپیہ جاتا سو یہاں معلوم ہوتا. تو مشکل ہے انصاف کرنا، بہت 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 مشکل ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو انصاف نہ کرو، ایک سے رک جاؤ. اب یہ جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں، گدھے کی سوچ رکھنے والے لبرلز، یہ آ رہے ہیں یوٹیوب پر، گدھے کی سوچ رکھنے والے لبرلز. واٹ از دس؟ اسلام از allowing polygamy. ایک سے زیادہ شادی کرنے کو اسلام الو کر رہا ہے. بہت سے علماء نے بہت پیارے طریقے سے، ایک عالم، نیک آدمی، عالم صاحب، عالم تو نہیں ہیں وہ، اس طرح کے انتقال ہو گئے، بہت اچھے نیک آدمی، وہ ایک امریکہ کی عورت کو جواب دے رہے تھے. وہ بولے کہ ایک سے زیادہ مرد شادی کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے. کیوں؟ امریکہ میں مردوں سے زیادہ لاکھوں عورتیں زیادہ ہیں. ہندوستان میں اب تک جو ریشیو ہے، یعنی تمل ناڈو میں میرے خیال سے 1000 مردوں کو 950 یا 960 عورتیں ہیں. یہ کیوں ہے؟ کئی سالوں سے عورت لڑکیوں کو پیٹ میں ہی مار دیا گیا. تمل میں کیا کی بولتے ہو؟ کل پال، کیا کرنی پال پورا کر کر کوئی ریشیو نیچے آ گئے. سو کیرلا میں وہ نہیں تھا، ایجوکیشن آ گیا. کیرلا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں. جہاں جہاں ایجوکیشن ہے، ہر جانور میں بکرے سے زیادہ بکریاں رہیں گی، بلے سے زیادہ بلیاں رہیں گی، کتے سے زیادہ، مرغے سے زیادہ مرغیاں. تو ایک انسان کا فطرت ہی، اللہ کا پیدا کرنا ہی ایسا ہے، ہر جانور میں فیمیلز آر مور دین میل. گائے، ہر چیز میں. انسانوں میں بھی اللہ ایسا ہی رکھا ہے، ورنہ ختم ہو جاتے تھے انسان، کیونکہ جنگیں میں مرد انتقال ہو آتے، عورتیں رہتی اور بچے پیدا ہوتے. تو اگر ہمیشہ عورتیں مردوں سے زیادہ رہیں گی، ہر ایک مرد صرف ایک عورت سے شادی کروں کہا، اور وہ حضرت بتا رہے تھے امریکہ کے جیلوں میں جو بند ہیں قیدی، اس میں 98% قیدی جو ہیں وہ مرد ہیں. اب اتنے مرد قید ہیں اور اتنے مرد جنگ میں انتقال ہو جاتے ہیں، تو ہمیشہ عورتیں زیادہ رہیں گی مردوں سے. اگر تم جو رول لا رہے ہو کہ ورترک ورتی، ایک کو ایک کا اگر تم رول پاس کر دیے، تو ہمیشہ لاکھوں عورتیں ایسی رہیں گی جن کو شادی کے لیے مرد نہیں ملے گا. ایک مرد عورت کے بغیر زندگی گزار لے سکتا ہے، ایک عورت مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی. تو اسلام آپ کو حکم نہیں دے رہا ہے 2 شادی 3 شادی 4 شادی کرنے کا، یہ صرف جائز کہہ رہا ہے. کیوں؟ خدا نہ خواستہ کبھی کبھار ایسا ماحول آ جائے، عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، تو اس وقت جو مرد انصاف کرنے والا ہے، دولت والا ہے، وہ بے سہارا عورت کو سہارا دے سکتا ہے. اس لیے اسلام میں اس کی اجازت آئی. ایک اب اسلام جو ہے یونیورسل ریلیجن ہے. اسلام ہیز سولوشن فار ایچ اینڈ ایوری پرابلم. اسلام صرف خوشحال لوگوں کے لیے نہیں، اسلام خوشحال لوگوں کے لیے بھی ہے، بیوہ کو بھی سکون دینے کے لیے آیا ہے، بے سہارا کو بھی سکون دینے کے لیے آیا ہے. اور ہمارے ملک میں بیوہ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے. 30 سال میں بیوہ ہو گئی، ہوں صبر کر کو رہ جا ماں. 40 میں بھی شوہر کی ضرورت رہتی ہے. صرف ہم بستری کے لیے نہیں، ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے. ہمارا کلچر کیا ہے؟ ایسا کلچر بنا لے کر بیٹھے، اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ ایک کو ایک، اور ایک کو ایک بولنے والوں کا کیا ہے؟ چن وٹ کا کلچر رکھ لے کے بیٹھے ہیں. ایک کو ایک، اس کے بعد ایک حرام ایک. اب ہوگا کیا میرے بھائی؟ ایک کو ایک بول دیں گے، اتنی عورتیں بچ جائیں گی. یا تو اتنی عورتیں جنہیں شوہر نہیں ملا صبر کرنا ہوگا، یا نہیں تو گناہ کرنا.
شادی کر کر ملے گی، جو بیٹا ہوگا اسے باپ کا نام ملے گا، شادی کے بغیر بیٹا ہوگا حرام اولاد ہوگا۔ جو لوگ جہاں پر دو شادی الو نہیں ہے، وہاں کتنی حرام اولادیں ہیں، کتنے ابارشن ہو رہے ہیں، کتنے کیا کیا چل رہا ہے، کیا کیا چل رہا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے جو انصاف کر سکتا ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، اسے ایک ونڈو اوپن رکھا گیا ہے کہ کبھی نہ کبھی خدا نخواستہ خدا نخواستہ نہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، بے سہارا ہو گئے، تو کوئی اسے سہارا دے سکتا ہے۔ اور میرا ایک فلسفہ ہے، میرا فلسفہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میرا وسیم کا فلسفہ، جس ملک میں ایک مرد ایک ہی شادی کرنے کا کلچر جس ملک میں آتا ہے، وہاں جہیز کی بلا رہتی ہے۔ جہاں دو شادی کرنے کا کلچر رہتا ہے، وہاں جہیز کی مصیبت نہیں رہتی۔ آپ دیکھ لیں، یہاں جو ہے ایک کو ایک، یہاں جہیز کی بلا بیٹھی ہے، کیونکہ ایک کے ساتھ ایک ہی کر سکتا۔ ابھی 2-3 کا آپشن رکھیں گے، یہ جہیز مانگتا رہے گا، دوسرا مالدار آدمی آ کر دوسری شادی بنا لے کر فری میں لے کے جاتا رہے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑی چیزیں براڈ مائنڈنس سے سمجھ میں آتی ہے، اور اسلام ہر چیز، اسلام کا حکم ہے تو بے سہارا کو بھی اس میں انصاف ملے گا، سب کو انصاف ملے گا۔ تو یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح کر کر نا انصافی کرو گے، اس کا ڈر ہو تو تمہیں عورتوں میں سے جو پسند آئے 2-2 3-3 4-4 شادی کرو۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو، فواحدتن، تو ایک ہی بیوی کے ساتھ رہو، او یا وہ ایک بیوی بھی نہیں مل رہی ہے، ما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھوں نے جنہیں غلام بنایا ہے۔ یعنی اس زمانے میں غلام اور لونڈی کا کلچر تھا، یعنی انسان کو خریدتے تھے، جنگ ہوتی تھی، جنگ میں جو لوگ قیدی بن جاتے، جو جیتے وہ انہیں غلام بنا لیتے تھے۔ جس طرح جانور کو بیچتے ہیں، اسی طرح غلام کو بھی بیچتے تھے۔ عورت بھی غلام ہوتی، لونڈی کہتے، مرد بھی غلام ہوتا۔ تو لونڈی کے ساتھ بھی آقا عورت کی طرح رہ سکتا ہے، بیوی کی طرح اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اب پھر یہ لبرلز آتے، کیا ہے دیکھو اسلام میں غلام بنانے کا کلچر ہے۔ ہمارے پاس تفسیر سن کو رہے، اسے منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسلام غلام بناؤ بولا؟ غلام کا کلچر تھا۔ اسلام آ کر ہر چیز دھیرے 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 مٹائی گئی، یہاں تک کہ شراب پینے کو بھی دھیرے دھیرے مٹایا گیا۔ اگر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سارے غلاموں کو آزاد کر دو، سٹی میں کرائم بڑھ جاتا، اور اچانک کئی لوگ ان ایمپلائڈ ہو جاتے۔ تو اسلام کا طریقہ کیا رہا؟ غلام آزاد کرنے پر حضور نے کہا ثواب ملے گا۔ روزے کی حالت میں کھا لیے خواہش سے، غلام آزاد کرو۔ قسم کھا کر توڑ دیے، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ کفارے میں رکھا گیا غلام آزاد کرنا۔ الحمدللہ آج سے کئی 100 سال پہلے اب دنیا میں کسی کا کوئی غلام نہیں رہا، مٹ گیا۔ اب یہ اعتراض کرنے والے گھنٹے گھنٹے پڑھتے رہتے قرآن میں کیا غلطی ہے۔ ہمارے ادمیاں تفسیر کو بھی آتے نہیں، کیا بھی نہیں، کماتے رہتے، نماز بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتے۔ آتا انگریز آکو یور قرآن says like this، بولتے نو my قرآن will not say like this، my قرآن says الحمدللہ رب العالمین۔ انہیں بتاتا چیپٹر نمبر 4 verse number 3، اب پڑھتا انہیں، you can have sexual relationship with your slave girl۔ قرآن میں ایسا ہے کیا؟ مرتد ہو جاتا، دین چھوڑ کر چلے جاتا۔ سنیں کیوں لونڈی کے ساتھ
بیوی کی طرح ہم بستری کرنے کی اجازت دیا اسلام. غور سے دیکھیں، اگر یہ اجازت نہیں ملتی تو وہ عورت بھی گھر میں رہتی، بیوی بھی گھر میں رہتی، بیوی کے ساتھ اس کا شوہر رہتا، وہ یہ منظر دیکھتی رہتی. بچے بیٹھے ہیں اس لیے میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں. تو اس عورت کو بھی خواہش آتی، ہاں وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اس کا جان دکھ ہوتا. تو اب یہ اجازت دینے سے کیا ہوا کہ وہ جو چیز ایک شوہر سے بیوی کو ملتی ہے، ایک لونڈی کو بھی وہ چیز مل جاتی ہے. اور کس کے ساتھ؟ اپنے شوہر کے ساتھ، تقریباً بیوی. اور اگر اولاد ہو جائے تو وہ اولاد ہو جانے کی وجہ سے اب وہ آقا اپنی لونڈی کو بیچ نہیں سکتا، بکنے سے بچ گئی. اور گھر میں اسے سٹیٹس کیا ملا؟ میرے بیٹے کی ماں. اور جو ہی وہ آقا انتقال کرے گا، وہ بیٹا ہونے کی وجہ سے آزاد ہو جائے گی. اتنی بھلائیاں ہیں. وہ لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے اسے تقریباً بیوی کا حق مل جاتا ہے، اور بیٹا ہو گیا تو آزادی بھی مل جاتی ہے. اور بہت سی چیزیں ذرا غور سے دیکھیں گے. میں بول رہا ہوں کہ اسلام جو ہے صرف خوشحال لوگوں کے لیے نہیں ہے، اسلام سب کے لیے ہے. ہر ایک کو قرآن پر عمل ہوا، ہر ایک کا فائدہ ہوگا. تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو تو ایک بیوی کے ساتھ رہ جاؤ یا ایک لونڈی کے ساتھ ہی زندگی گزارو. ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، کہ تم لوگ نا انصافی نہ کرو. سمجھ میں آ گیا؟ آپ کتنے شادی کریں گے؟ ہاں، ہمیں زیادہ نہیں جانا چاہتا، کون سن کو آپ سے بیان چھوال دیں گے. یہاں کا کلچر ایسا چل رہا ہے، چلتے رہے، ٹھیک ہے، اس پر میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. وَآتُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں کو دو، صدقاتہن، ان کے مہر. صدقہ، یہاں صدقہ کا معنی کیا ہے؟ مہر. وَآتُوا النِّسَاءَ، یہ عورت، یہ سورہ کا نام ہی نساء ہے. شروع میں ہی دیکھیے عورتوں کے ساتھ کتنا انصاف ہو رہا ہے. 3 آیتیں گزری ہیں، 3 آیتوں میں بڑے بڑے مشکلیں پار ہو گئیں. اب آگے آئیے. وَآتُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں کو دو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلہ، خوشی خوشی دو. اب یہ کسے کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ 2 تفسیریں ہیں. ایک یہ کہ اس زمانے میں جو ولی ہوتا، باپ یا بھائی، چچا، مہر لے کر جیب میں ڈال لیتا. شادی میں دیتے نہیں، مہر لے کر جیب میں ڈال لیتا، عورت کو نہیں دیتا. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، وہ جو مہر ہے وہ دلہن کا حق ہے، اسے دو. دوسری تفسیر کیا ہے؟ شوہروں کو کہا جا رہا ہے مہر دو خوشی خوشی. اب ہمارے زمانے میں کہتے آج سے 30-40 سال پہلے مہراں دیتے نہیں تھے. کہتے مہر کتا کا تو برابر کتا، ذرا آواز سے بولے. 15 کم 600. کب تک تھا سر یہ؟ کب تک تھا یہ؟ ہاں 40 5. اور وہ بھی دیتے نہیں کہتے. اب سنیے نا، وہ نہیں دیتے تھے. کہتے شوہر انتقال ہوتے ہی جنازہ اٹھانا. میری کیا اردو بیان کرتا ہوں، دیکھو میں زبان یار من ترکی نمیدان. میرا آڈینس جو زبان سمجھ رہا ہے، میں چہرے دیکھ رہا ہوں تو بعد میں سنتا میں ایسی بیان کر، آنا کرتے جانا کرتے، یہ سب مقرر کی زبان یہ. لیکن آپ لوگوں کو وہی کنیکٹ ہوتا ہوں میں. جب جو ہی میں پیور اردو میں چلا جاتا ہوں تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میرا تعلق آپ لوگوں کے ساتھ منقطع ہو گیا ہے. میں آپ کو 5 منٹ فصیح اردو میں بات کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں فرق کتنا ہے. جو ہی جنازہ نکلتا ہے، لوگ اپنی لڑکی سے یا اپنی بہو سے کہتے ہیں بیٹی مہر معاف کر ڈالو. مہر کھا کے جا رہے ہیں حضرت، وہ کہتے ہیں کہ بیٹی مہر معاف کر لو. اب پہلے سے ہی غم ہے،
چلے گئے، پینشن بھی نہیں، ٹینشن چھوڑ کر چلے گئے، اب مہر بھی معاف کر دو تو کہاں جائے گی؟ بہت ظلم کیے بھائی، بہت ظلم کیے عورتوں پر، بہت ظلم کیے، ماننا پڑے گا۔ اور ہم علماء کی غلطی ہے، ہم خاموش رہے، داڑھی پر بیان کیے ہم لوگ، ایک مٹھ داڑھی رہنا، لیکن یہ جو جہیز کی بیماری آج تک چل رہی ہے، بیان میں بولنے ڈر، اللہ بچائے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ مشکل تھی، تو اللہ کہہ رہا ہے مہر دو ان لوگوں کو خوشی خوشی دو۔ اب یہ خوشی خوشی دو کہاں سے آ گیا؟ خوشی سے دو کہاں سے آ گیا؟ مہر دینا واجب ہے نا، مہر دینا واجب ہے، خوشی سے دو کیا؟ غور سے سنیں، شادی جب ہوتی ہے، عورت مرد کو ملتی ہے، اس سے پہلے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب جو بھی غیر شادی شدہ بچے ہیں، ان کے دلوں کے ارمان کیا ہیں؟ نفیس حافظ ابھی تو چھوٹے بچے ہیں، بالغ نہیں ہوئے، بالغ ہو گئے، نماز پڑھائے، تراویح پڑھائے نا۔ جو جوان ہیں 20-25 سال کے ہیں، تمنا لے کر بیٹھے ہیں، ہماری بھی آئے گی، ایک دلہن آئے گی ہماری بھی، ہم اس کو عمرہ کو لے کر جائیں گے، تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں۔ جس طرح ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے، اسی طرح عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ تو کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ اب میں گھر میں جا کر کھانا پکا کے کھلاؤں گی، میں بھی تو صبح سے شام تک گدھے کی طرح کام کر کر آؤں گا۔ کبھی کبھار عورتوں کو شیطان بہکاتا ہے، میں کام والی کیا، میں صبح سے کاما کرتے رہنا۔ کیا جواب دینا معلوم؟ میں بیل کیا، میں صبح سے جا کو کما کو آنا۔ تو یہ کاؤنٹر جواب پوچھنا، شیطان نہ کو کیسا دماغ خراب کرا دیکھو۔ میں کام والی کیا، میں صبح سے ناشتہ بنانا، برتن دھونا، وہ کرنا، یہ کرنا، شام تک کام کرتے رہنا۔ پہلے زمانے میں عورتیں ایسا نہیں کہتی تھیں، اب وہ ٹی وی گیوی کو پلٹا کو پوچھنا، میں بھی بیل کیا، میں کیا ملتا مجھے؟ صبح سے شام تک گدھے کی طرح رابطہ ہوں۔ صبح 4 اڈلی دیے ہوتا کھایا، دوپہر کو جو پکائے وہ کھا لینا، گیدا بنا کو بریانی بولے، بریانی سمجھ کو کھا لینا۔ ہاں، اس 3 وقت کھانا ملتا میرا، پوری محنت جو میں کیا کہاں جا رہی ہے؟ تو میں کیا ATM مشین کیا، جب چاہے پیسے نکال لیے؟ تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ تو دونوں مل رہے ہیں، اس کو بھی مل رہا، اس کو ایک مرد مل رہا ہے، اس کو ایک عورت مل رہی ہے۔ یہ گھر میں کام کرتی ہے تو دھوپ میں کام کرتا ہے، یہ برتن اٹھاتی ہے تو باہر جاتا ہے تو بیگ اٹھاتا ہے، یہ اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، دونوں برابر ایک دوسرے کے ہیں۔ اب انہوں کیوں مہر دینا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی عزت بڑھانے کے لیے کہا، دونوں کو ایک دوسرے سے برابر کا فائدہ ہے، لیکن مردوں کو حکم دیا کہ مہر دیں، یہ کہہ کر عورتوں کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اب دینا سوچتے ہی بوجھ سمجھتے، ہمیں نہیں سمجھتے حضرت، ہمیں 40 سورن لے کو 4 گرام دیتے، ہم نا مہر کانچ ہے معلوم نہیں ہوتا، ہمیں پکے ہندو بن کو ہی، ہمیں نمازی ہمارا کتنے سورن لیے؟ 50 سورن دیے، کتنا؟ 5 سورن، 40 پر 500، تو انہوں بیوی بن گئے۔ جو بھی سورن الٹے ہو، اللہ مرد بنایا، اللہ مرد بنایا۔ اب یہاں مہر کون لے کو ہی؟ پھر وہ اردو آ گئی، دیکھو مہر کون لے رہا ہے؟ مہر شوہر مہر لے رہا ہے، شوہر کا باپ مہر لے رہا ہے۔ اب جو بیوی آ رہی ہے 5 مردوں کو مہر دے رہی ہے، 5 سورن شوہر کے باپ کو، 5 سورن شوہر کے بھائی کو، اس کو سب مہر دے۔ اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی، لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ سب ہندوؤں کے کلچر میں ڈب کر ہیں۔ ولیمہ کھلاؤ بولے، نکاح کا کھا کر آتے ہیں۔ اب تھوڑے لوگ انصاف کے ہو گئے، نکاح ولیمہ ملا دیے تو انصاف آ جائے گا۔ کہاں سے آتا انصاف؟ دل بڑا ہوا تو انصاف آتا۔ نکاح ولیمہ ملا دیے، کیا کیے؟ ایک سنت کو دفنا دیے۔ اچھا، اب اس سے فائدہ کیا ہوا؟
آدھا پیسہ انہیں ڈالو، آدھا پیسہ انہیں ڈالو، پھر کیا فائدہ ہوا میرے بھائی؟ ولیمہ کون کرنا؟ اب پھر یہاں کیا فائدہ ہوا؟ آدھا انو ڈالو، ایک سنت کو دفنا دلے، ذبح کر دیے۔ ولیمے کی سنت کیا؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد خوشی سے جو دعوت کراتے ہیں وہ ولیمہ ہے۔ اب عصر کی نماز میں جا کے بیوی کو دیکھتے بھی نہیں انہوں، مغرب میں دعوت کھا رہے ہیں، اس کا نام ولیمہ رکھنا کہتے۔ میں کیا کروں؟ سنت نبھاؤ، 20 آدمی کو کھلاؤ، سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک بکرا ذبح کرو، ایک بکرے میں کتنے لوگ کھائیں گے با؟ 50 آدمی کھائیں گے نا۔ 50 آدمی کی دعوت کرو، سنت ادا کرو۔ یہ جب تک اندر کا بھیڑیا مرتا نہیں، آپ سسٹم کتنا بھی توڑ لیں گے نہیں ہوگا۔ انصاف کیا ہے، دل کیسا رہنا، انشاءاللہ یہ سب میرے نوجوان بیٹھے ہیں۔ نکاح کی دعوت ہمیں نہیں چاہیے۔ صرف وہ لوگ نکاح میں آئے جنہیں نکاح دیکھنے کی خواہش ہے۔ کتنے لوگ رہتے نکاح ہوتے سو ٹیمپو؟ 10۔ ماشاء اللہ، آپ آئیے، آپ ہر روز تفسیر کا آئیے، اچھا ہے، فریکوینسی لگ رہی ہے۔ 10-15 آدمی بیٹھے رہتے، قاضی صاحب 2 قاضیاں، اس میں نفیس حافظ صاحب بھی، فیضان حضرت 2 قاضیاں، غصے سے بیٹھے رہتے قاضیاں۔ 11 بجے سے بلا کو 12:30 بجے نوشہ آتا، بی پی ہائی ہو کو بیٹھا رہتا حضرت کا۔ جتنے لوگ رہتے نا، ان کو اتنا نکاح دیکھنے کی خواہش ہے۔ باقی آدمیاں 2 بجے آتے، کھانے کے واسطے آتے۔ گھر میں کھا لو با، نہیں تو زوماٹو میں آپ کو بھیج ڈالتا ہوں، گھر میں کھا لو۔ ویسٹ مت کیجیے۔ وہ بھی آئے، 50 آئے، 25 ہمارے، 25 آپ کے، میرے 25 کو میں جا کر میرے گھر میں کھلا لیتا ہوں، آپ کے 25 کو آپ کھلا لیے۔ ولیمہ زور سے کیجیے، خود بخود شادی خانے کا سائز کم ہو جائے گا۔ اب نہیں حضرت، فری کے شادی خانے کیا اچھے ہی حضرت، اوپرا تمہیں ڈرو نہ کو حضرت، ویاسر پارٹی میں اچھا شادی خانہ ہے، شادی خانہ پورا لے کو ہرا دلے ہمیں اسے، اچھا ہے، کچھ کر ڈالنا نہیں، غلطی سے بھی اچھا اب کوئی کریں گا نہیں، کیا کہ اچھا کر کو جیتیں گے، وہ کون کی ہمت کیا، ہاں اچھا کر کو پورا جیتتے نہیں، ہاں ختم۔ خوشی خوشی مہر دو، مہر دیتے وقت ہاں، اب یہ کلچر میں مہر دینے کے ٹائم خوشی سے دیتے، 50 سورن اماں وہاں لے لیے، ہمیں 5 سورن دیتے ہیں، وہ 50 سورن نہیں لے کر رہے تو 5 سورن دینے کیا ہوں گا؟ صدمہ ہوں گا نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے صدمہ نہیں ہے، خوشی خوشی دو، صدقاتہن نحلا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر وہ عورتیں خوشی سے تمہیں کوئی چیز مہر میں سے دے دے، مہر لے لی عورت، لے کر آپ رکھ لیجئے، یہ 1 لاکھ آپ رکھ لیجئے، تو فَكُلُوهُ، تو اسے کھاؤ، ہنیئا مریئا، خوشی خوشی کھاؤ۔ ہنی کا مطلب کیا ہے؟ مزیدار چیز کھانا، ہنی۔ مریئا کیا ہے؟ وہ چیز جو کھانے کے بعد پیٹ خراب نہ ہو۔ ہنی کیا ہے؟ یہ جو لال رنگ کا فرائیڈ رائس بنتا نا، معلوم، اچھال کو کھاتے نا، اس کے اندر وہ کیا ڈالتا معلوم نہیں، بچوں کو ونس وہ فرائیڈ رائس کھانے کی عادت پڑ گئی، اس کے سوا کیا بھی نہیں کھا سکتا وہ بچہ، 4-5 سال میں کڈنی چلے جاتی۔ اب وہ فرائیڈ رائس والے کوئی دکان رکھ لے، سوری کبھی کبھار کھا سکتے ہیں، میرا بھی فیوریٹ تھا وہ۔ ایک ہمارے مدرسے میں بچے کی کڈنی یہ ہو گئی، جوان بچہ، پوچھے تو بولے 3-4 آپ کے کلاس کا، 3 سال سے رات میں وہ فرائیڈ رائس ہی کھاتا تھا، چلے جاتا۔ تو ہنی کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرائیڈ رائس۔ مری کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کے بعد بھی پیٹ خراب نہیں ہونا، اسے کہتے ہیں ہنی ام مریئا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فَكُلُوهُ ہنی ام مریئا۔ حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالی، کیا علم ہے دیکھیے، مدینۃ العلم۔ حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر بولا مجھے بیماری ہے، شفا ہونے کے لیے کوئی دوا دیجیے۔ تو حضرت علی نے کہا تمہارے بیوی کو تم نے جو مہر کا پیسہ دیا ہے اس میں سے 2 درہم مانگ کر لے لو، اس 2 درہم سے شہد خریدو،
اور وہ شہد بارش کا جو نیا پانی برستا ہے اس پانی میں وہ شہد ڈال کر، وہ پیسوں سے جو شہد لیے، بیوی کے مہر تم نے جو مہر دیا، اس مہر سے 2 درہم میں جو شہد لیے، وہ شہد بارش کا پانی جو برستا ہے اس پانی میں ڈال کر پیو، شفا ہو جائے گا۔ آپ پوچھے آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ نہیں، وہ انگوٹھیاں پہن کو بولتے نا، ویسا نہیں ہے، یہ حضرت علی بول رہے ہیں۔ کیا حضرت کتنے لوگوں کے ساتھ رسک لیں گے حضرت تمہیں؟ ہمارا کام ہے بولنا، انگوٹھیاں والے کو ہمیں چھوڑ ڈالتے ہیں تم نہ، انہوں چھوڑیں گے کیا؟ کہتے بھی گڑی پکڑ کو میخ چبا دیں گے، وہ تو میخاں چباتے رہو، اللہ بچانے والا ہے۔ غلطی غلطی، کبھی ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیے، کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں جائیے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ کبھی میں بدلہ لوں گا، مشائخاں کے پاس جا کو بدلہ لوں گا، بڑا گناہ ہے، نہیں کریں، اللہ بچائے غلطی سے۔ پوچھے کہ کہاں سے بولے؟ حضرت علی فرماتے ہیں قرآن سے بولا۔ اللہ تبارک وانزلنا من السماء ماء مبارکہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آسمان سے برکت کا پانی اتارتے ہیں، تو بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ برکت کا ہے۔ شہد کے بارے میں کہا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ابھی بیوی کے پیسوں میں سے کیوں 2 درہم لینے کو کہا؟ اس مہر کو اللہ کہہ رہا ہے ہنی ام مریعہ، یعنی وہ ایسی غذا ہے جس میں مزہ بھی ہے، جس کے کھانے کے بعد بیماری بھی نہیں ہے، تو بیوی کے مہر سے 2 درہم لے کر، شہد لے کر، پانی ڈال کر پیو، شفا ہو جائے گا۔ یہ پورے کا پورا قرآن سے حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ کیا نالج ہے دیکھیے، بیٹھے بیٹھے، ریسرچ نہیں، گوگل نہیں، وہ سچ نہیں، آیا آدمی اس کو مشورہ دے دیے، شفا ہو گئی۔ میں پورا خرچہ کیا لانا حضرت، پہلے لگو میں وہ قرض لیا تھا نا، وہاں پورا بیچ دیا نا۔ بیوی خوشی خوشی سے دے بھی دے، واپس لے سکتی ہے۔ بیوی دے دی، محبت میں آ کر دے دی، آپ جوان تھے، رکھ لو جی، بائک لو جی، ہمیں جائیں گے جی مرینا بیچ پھرنے جائیں گے، لے لیے۔ اب بوڑھے ہو گئے، بائک چلانے طاقت نہیں ہے، اب بول رہی آپ کی نیند بھگانے کے لیے مجھے تھوڑا کامیڈی کر کر جانا پڑ رہا ہے۔ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ تم نہ بائک پورا چلانے ہوتا نہیں، وہ پیسے دو میرے، تو واپس دیجئے، اور اس میں سے جب جب آپ بیمار ہو جائیں 2 روپے لے، 100 روپے لے کر، شہد لے کر پانی میں ڈال کر پئیں۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ انشاءاللہ یہاں تک ہم ٹکائیں گے۔ یہ جو سورہ نساء ہے، اس طرح کے سارے احکام آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پورے کا بھی آئندہ تفسیر یا اس کے بعد کی تفسیر سے انتقال ہو گئے تو پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کے سارے احکام آئیں گے، اور محرم کے احکام آئیں گے، احکام آتے رہیں گے، ایمان تازہ ہوتا رہے گا، نالج ہماری بڑھتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔